Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah terjemah Waria Indonesia Arabia. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah dengan NIM 21410102009, mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 6 kelas B5. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil terjemah saya dengan judul Muskilatut Ta'lim fi Indonesia. Berhubung ada seorang sahabat Hutata yang kekeh banget pengen kita ngebahas masalah pendidikan di Indonesia dan sering ngomen di video Hutata, kita akan coba bahas itu di video kali ini biar kita tahu sebenarnya seberapa tertinggal sih kita dan apa yang bisa kita lakukan. Nadaran liwujudin sadikin lihutata yusiru jiddan ala annana nakisu qadaya at-ta'lim fi Indonesia. Wa ghaliban ma yu'alliqu ala videohati hutata sanuhawilu munaqasa dhalika fi hadal video hatta natamakkana fi ma'rifah madza tuhallifana fi'lan wa ma alladhi yumkinuna fi'luhu hiyala dzalika. Sebenarnya ketika ngebahas masalah pendidikan di Indonesia itu luas banget ya. Apakah itu urusan pendidikan tinggi kayak universitas atau pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA. Mulai dari yang filosofis sampai soal teknis. Cuman kali ini kita akan coba bahas berdasarkan pengalaman saya di dunia pendidikan. Fi al-waqi'i inda munaqasati qadaya at-ta'limi fi Indonesia. Fa inna al-mawdu'a wasi'un jiddan. Sawa'an kana yata'allaqu bi ta'limi al-'ali misrin al-jami'at aw at-ta'limi al-asasi wath-thanawi al-ibtidai al-i'dadiyah wath-thanawiyah. Bada'an min al-umuri al-falsafiyati hatta al-qadaya al-faniyah. Lakin hadhihi al-marati sanuhawilu munaqasatu bina'an ala tajribati fi majali at-ta'lim. Dulu saya pernah jadi MWA wakil mahasiswa di ITB. MWA itu majelis tinggi yang nentuin arah geraknya universitas. Isinya waktu itu ada 20 orang. Ada rektor, profesor, terus ada juga perwakilan pemerintah, baik itu gubernur maupun menteri yang mengurusi soal pendidikan. Di situ saya belajar banyak tentang pengelolaan dan permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi. Mulai dari aspek hukumnya, visi sebuah universitas, sampai soal sumber daya. Salah satu problem yang waktu itu mencuat adalah masalah sumber daya manusia. Laqad kuntu fil madinah ibu at-tullabi fi majlisi asy-syuyukhi fil jami'ah TB. Majlisu asy-syuyukhi huwa al-hay'atu al-ulya allati tuhaddidu al-ittijaha alladhi tasiru fil jami'ah. Kana yata'allafu fi dhalika al-waqti min 20 shakhsan bainahum ra'isul jami'ah wa asadidatun kadzalika mumaththilina an al-hukumah sawa'an kana dhalika hakiman aw waziran yatawalla su'una at-ta'limi. Hunaka ta'allamat al-kasiru an idharatil masyakili allati tuwajidul jami'at. Bada'an min al-wajanibi al-qanuniyah ru'yatul jami'ah wasulan ila qadaya al-mawaridi wahidatan min al-muskilati allati bazadat fi dhalika al-waqti kana muskilatul mawaridil basyariyah. Seiring meningkatnya jumlah mahasiswa, perlu juga peningkatan jumlah dosen yang berkualitas. Nah, pada saat itu ITB tuh sempat kurang memperhatikan masalah ini, sehingga sempat ada yang namanya generation gap. Makanya sekarang ini penerimaan dosen baru yang muda-muda tuh lebih banyak. Ma'a tazayudi adadi at-tullabi tasdadul hajatu aidan ila ziyadati adadil asatidatil al-muhallin. Fi dhalika al-waqti kanat jami'a ITB la tahtammu katsirun bihadhil mushkilah mimma adza ila huduthi fajwatin bainal ajyal li hada sabab fa inna amaliyata tadifil asadidatil jududi minal asbabi lam tahdo bil ihtimami al-lazimi min thamma
ازدادت هذه المشكلة. Nah, di situ profesor-profesor banyak cerita. Kalau untuk ngejar visi ITB buat jadi world class university, butuh lebih banyak lagi profesor-profesor yang jago, yang punya prestasi di tingkat dunia. Karena kalau enggak, gimana mau menghasilkan mahasiswa yang berkualitas? هناك تحدث العديد من الأساتذة عن أنه لتحقيق رؤية ITB في أن تصبح جامعة ذات مستوى عالمي تحتاج إلى المزيد من الأساتذة البارعين الذي لديهم إنجازات على المستوى العالمي لأنه إذا لم يكن كذلك كيف يمكن انتهاء طلاب ذو جودة عالية. Nah, dari sudut pandang lain, selain proses dalam universitasnya sendiri, kita juga harus meningkatkan mutu lulusan SMA-nya supaya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia bisa merata. Karena sebenarnya universitas top di Indonesia itu diuntungin dari kualitas mahasiswa barunya, gara-gara seleksi masuknya udah kompetitif. Dari situlah saya yang tadinya tuh males-malesan, bukan tipe yang akademisi banget, akhirnya tuh tergerak untuk langsung S3 di NTU Singapura setelah lulus S1 dari ITB. Ya waktu itu rada ambisius sih ya, pengen sosokan kontribusi di tingkat dunia lah. Kebetulan topik riset saya waktu itu teori radar untuk militer. Ya pengen jadi semacam Tony Stark. من منظور آخر بالإضافة إلى العملية داخل الجامعة نفسها يجب علينا أيضا تحسين جودة خريجي المدارس الثانوية لكي تكون جودة التعليم العالي في إندونيسيا متساوية لأن في الواقع الجامعات العليا في إندونيسيا تستفيد من جودة طلابها الجدد نظرا لأن عملية الاختيار للدخول تنافسية بالفعل. من هنا كنت أنا الذي كنت كسولا في السابق ولست من النوع الأكاديمي جدا. تحركت آخرا للذهاب مناشرة للحصول على الدكتوراه في NTU Singapura بعد التخرج من درجة البكالوريوس في ITB. ناعما في ذلك الوقت كنت طموحا نوعا ما أردت أن أساهم على المستوى العالمي وكان موضوع وحشي في ذلك الوقت نظرية الرادار للأغراض العسكرية. نعم كنت أريد أن أكون مثل نوني سيتاروك. Nah, belajar di Singapura, saya melihat lebih luas lagi. Nggak sekedar ITB dan Indonesia, tapi juga dunia. Datang ke konferensi internasional, seminar dari ilmuwan-ilmuwan top, termasuk pemenang Nobel. Dan juga saya banyak ngobrol sama diaspora Indonesia di sana. Di situ saya sadar, orang Indonesia tuh sebenarnya nggak sedikit yang ahli dan berkarya di luar. Pasti masalah pendidikan tuh nggak sesimpel soal kekurangan orang jago. Di awal tahun ketiga, saya sempat diajak menulis buku tentang sistem pendidikan di Singapura oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI. Di situ saya jadi ngerti betapa Singapura itu sangat visioner untuk urusan pendidikan. Mereka membagi fokus pendidikan ke dalam fase-fase tertentu. Jadi setelah merdeka, fokusnya adalah gimana pendidikan bisa menyatukan bangsa yang terdiri dari beragam etnis. عندما درست في سنغافورة أصبحت لدي رؤية أوسع. لم أعد أرى المرور مقتصرة على ITB وإندونيسيا فقط، بل أصبحت أرى العالم حضرت مؤتمرات دولية وندوات من علماء بارزين مما في ذلك الحائزين على جائزة نوبل. وتحدثت كثيرا على الأساتذة الإندونيسية هناك. عندها أدركت أن هناك الكثير من الإندونيسيين الخبراء المبدعين
في الخارج. بالتأكيد مشاكل التعليم ليست ببساطة نقص الأشخاص البارئين. في بداية السنة الثالثة دعيت للمشاركة في كتابة كتاب النظام التعليمي في سنغافورة من قبل الملحق الثقافي والتعليمي في السفارة الإندونيسية. هناك فهمت كيف أن سنغافورة رؤية بعيدة في مجال التعليم. لقد قسم تركيز التعليم إلى مراحل معينة. بعد الاستقلال كان تركيزهم على كيفية توقيت الأمة التي تتكون من أعراق متنوعة من خلال التعليم. Setelah itu fokusnya gimana supaya menyelaraskan pendidikan dengan dunia industri. Habis itu fokusnya ganti lagi. Gimana biar mencetak generasi yang berpikir kritis, punya kreativitas di era perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan. Terus sekarang ini dia berusaha jadi masyarakat yang kaya akan nilai. Gimana biar every school is a good school. Terus gimana supaya bakat dari masing-masing siswa itu lebih diperhatikan. Visi mereka ini kuat, jangka panjang, mengutamakan prestasi dan sangat terstruktur. Selaras sama pembangunan ekonomi juga. Sementara kalau di Indonesia dalam sejarahnya kita masih berkutat sama masalah-masalah yang mendasar. بعد ذلك ركزوا على كيفية موائمة التعليم مع عالم الصناعة ثم تغير التركيز مرة أخرى كيفية إنتاج جيل يكفر بشكل نقدي ويتمتع بالابتداء في عصر الاقتصاد القائم على المعرفة. والآن يحاولون أن يصبحوا مجتمعا غنيا بالقيم. كيف يمكن أن تكون كل مدرسة أن يؤثق في مواهب كل طالب ويعتني بها. رؤيتهم قوية طويلة الأمد تركز على الإنجازات والمدامة بشكل جيد وتتوافق مع التنمية الاقتصادية أيضا. بينما في إندونيسيا نحن لا تزال نواجه مشاكل أساسية في Kalau تاريخنا. menurut studi Asian Development Bank, masalahnya ada mulai dari seputar manajemennya yang belum termasuk good governance. Bahkan menurut KPK temuan korupsi di sektor pendidikan tuh banyak banget. Terus kurikulumnya juga masih belum nyambung sama perkembangan terkini seputar cara ngajar dan juga inovasi teknologi yang ada. وفقا لدراسة بنك التنمية الآسيوي نبدأ المشاكل من إدارة التي لم تصل بعد إلى مستوى حكومة جيدة. حتى وفقا للجنة مكافحة الفساد فإن حالة الفساد في قطاع التعليم كثيرة جدا. بالإضافة إلى ذلك فإن المنهج الدراسي لا يزال غير متوافق مع التطورات الحالية في طرق التدريس وأيضا الابتكارات التكنولوجية. Antara yang diajarin dan diriset gak sejalan sama perkembangan industri. Udah gitu kualitas pendidikan tuh masih rendah dan gak merata. Kalau Singapura tadi udah bisa mikirin visi dan fokusnya kemana, Indonesia ini masih kena problem pengelolaan. Emang sih sebenarnya gagasan buat ngejodohin atau link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri itu udah ada dari tahun 1993. Tapi ya masih banyak kisruhnya lah, apalagi abis itu kita kena krisis ekonomi, terus masuk era reformasi. ما يتم تدريسه والبحث فيه غير متماشي مع تطورات الصناعة. بالإضافة إلى ذلك فإن جودة التعليم لا تزال منخفضة وغير متساوية. بينما سنغافورة قد توصلت إلى رؤية واضحة
وتركيز محدد. لا تزال إندونيسيا تواجه مشاكل في الإدارة. صحيح أن فكرة ربط التعليم بعالم الصناعة موجودة منذ عام 1993، لكن لا تزال هناك العديد من مشاكل، خاصة بعد تعرضنا لأزمة اقتصادية ثم دخولنا في عصر الإصلاحات. Nah, sejarahnya itu cukup panjang, bisa dibaca di buku ini sebenarnya. Kalau soal pemerintahan kan kita nggak bisa berbuat banyak ya, tapi buat masing-masing kita belajar itu nggak perlu nunggu pemerintah. Karena sebenarnya mutu manusia Indonesia itu ya mutu kita-kita semua. Kalau kita lihat ranking PISA, Indonesia itu urutan rendah sih ya, secara umum urutan 62 dari 70 negara. حسناً، التاريخ طويل إلى حد ما ويمكن قراءته في هذا الكتاب بالفعل. أما بالنسبة للحكومة فلا يمكننا أن نفعل الكثير حيالها، لكن بالنسبة لنا كأفراد فإن التعلم لا يحتاج إلى انتظار الحكومة، لأن في الواقع جودة الإنسان الإندونيسي هي جودة كل واحد منا. إذا نظرنا إلى تصنيف بيسا فإن إندونيسيا تحت مرتبة منخفضة جدها 62 من بين 70 دولة. Sedangkan Singapura itu urutan 1. Oh iya, PISA itu tes yang diselenggarakan oleh OECD, organisasi internasional di bidang ekonomi, buat ngebandingin kualitas pendidikan di seluruh dunia. بينما تحتل سنغافورة المرتبة الأولية. نعم، PISA هو اختبار ننظمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو OECD، وهي منظمة دولية في مجال الاقتصاد للمقارنة جودة التعليم في جميع أنحاء العالم. Kalau menurut buku ini, tokoh sentral dari PISA itu adalah seorang fisikawan yang pengen bisa ngukur kualitas manusia, kayak kemampuan berpikir kritis, pakai hitung-hitungan dan statistik. Karena tes-tes sebelumnya yang ada tuh kebanyakan cuma ngetes hafalan doang. Orang banyak ngomongin ranking PISA ini, tapi ada hal menarik yang sebenarnya bisa dilihat juga dari hasil tes PISA. Bahwa sebenarnya anak-anak Indonesia itu ngerasa enjoy kalau belajar sains dan sadar bahwa sains itu penting. وفقا لهذا الكتاب المركز الرئيسي لبيسا هو علم فيزياء يرغب في القدرة على قياس جودة الإنسان، مثل القدرة على التفكير التقليدي واستخدام الحساب والإحصاء، لأن اختبارات السابقة كانت تقوم بفحص المعرفة فقط. يتحدث أن كثير عن تصنيف PISA هذا، وكذلك هناك شيء مشير للاهتمام يمكن أن يلاحظ فعلا من نتائج الاختبارات PISA أن أطفال في إندونيسيا يستمعون بتعلم في مادة العلوم ويذكرون أهميتها. Skor rata-ratanya untuk dua hal ini itu sekitar 90-an. Tapi ketika diminta mengaplikasikan sains dalam kehidupan sehari-hari, skornya rendah banget. Cuman belasan. Jadi ada yang bilang anak-anak Indonesia itu anak-anak yang paling bego, tapi paling happy. Which slow. Yang penting happy. Coba, bisa nggak baca grafik ini? متوسط النقاط لهذين الشيئين حوالي 90، ولكن عندما يطلب منهم تطبيق العلوم في الحياة اليومية تكون الدرجات منخفضة جدا، حوالي 20 فقط. لذلك هناك من يقول إن أطفال إندونيسيا هم أكثر وباء لكنهم أكثر سعادة. المهم السعادة. هل يمكنك قراءة هذا الرسم بياني؟
Hal ini juga yang bikin kami waktu itu gelisah dan akhirnya bikin Hutata. Kebetulan sebelum jadi asisten dosen tuh saya pernah dapat kelas yang isinya cara ideal dalam mengajar. Cuman emang ilmu ini nggak selalu dipakai. Bahkan termasuk di NTU sendiri karena dosen dan guru kerjanya emang kelewat banyak, jadi nggak sempet bikin inovasi. هذا ما جعلنا في ذلك الوقت قليقنا وأضيف في النهاية إلى إنشاء هتاتا قبل أن أصبح مشاهدا للأستاذ حصلت على دروس حول كيفية التدريس بشكل مثالي لكن هذا العلم لا يستخدم دعما حتى في جامعة NTU نفسها لأن أعداد الأساتذة والمعلمين كثيرة جدا لذا لا يوجد وقت كافٍ للابتكار. Gimana sih cara ngebawain materi pelajaran yang asyik, yang seru? Di situ saya nemu bahwa Indonesia nih butuh banget yang namanya komunikator sains. Orang yang memopulerkan sains. Nggak cuman paham di bidangnya, tapi bisa juga nyampeinnya. Yang bisa jelasin nggak cuman konsep dasar sains, tapi juga hasil penelitian terbaru dengan bahasa simpel dan bikin orang jadi cinta belajar. Jadi nggak peduli gurunya di kelas neranginnya kurang cocok sama cara belajarnya, seorang pelajar tuh harus bisa nyari cara buat paham dan nemuin serunya belajar. Dan yang terpenting lagi, harus bisa ngaplikasiinnya di keseharian. Nggak dinilai doang, karena tanpa bisa ngaitin apa yang dipelajarin di sekolah sama apa yang ada di kehidupan sehari-hari, كيف يمكن تقديم المواد الدراسية بطريقة ممتعة ومثيرة؟ هنا وجدت أن إندونيسيا تحتاج بشدة إلى ما يعرف بمتحدث العلوم، شخص ينشر العلوم ويجعلها مشهورة، ليس فقط يفهم في مجاله ولكن يستطيع أيضا توصيلها بشكل بسيط ويشرح ليس فقط المفاهيم العلمية الأساسية ولكن أيضا نتائج الأبحاث الجديدة بقلوة بسيطة ويجعل الناس يحب التعلم. حتى لو كان مدرسهم في الصف لا يشرح بطريقة مناسبة لطريقة تعلمهم، يجب على الطالب أن يكون قادرا على البحث عن طرق لفهم موضوعات واكتشاف متعة التعلم، والأهم من ذلك يجب أن يكون قادرا على تطبيق ما يتعلمه في الحياة اليومية، لا يكيس فقط لأنه من دون القدرات على رتب ما يتعلمونه في المدرسة بما هو موجود في الحياة اليومية. Inovasi nggak akan pernah ada. Dan ini yang bisa sama-sama kita lakuin, mulai dari diri sendiri. Nah, sekarang kalau kita ngomongin masa depan, pendidikan di masa depan mungkin nggak lagi kayak sekarang. الابتكار لا يحدث أبدا إذا لم نبدأ من أنفسنا والآن إذا كنا نتحدث عن المستقبل فربما لا يكون التعليم في المستقبل مثل ما هو الآن. Kelas online mulai ada di mana-mana, teknologi mulai gantiin beberapa pekerjaan. Dan kalau kita lihat sekolah top gudangnya inovasi, keilmuannya tuh lintas bidang, bahkan ada yang anti disipliner. Artinya kamu gak milih jurusan tertentu, kamu pelajarin apapun yang mau kamu pelajarin. Gabungin semuanya supaya jadi inovasi terbaru. Selain itu, inovasi-inovasi juga banyak dilakukan di perusahaan berbasis teknologi, gak cuman di universitas. Kita gak bisa cuman mikirin gimana caranya ngejar ketertinggalan. Tapi harus juga nyiapin gimana menyambut masa depan. Kalau menurut analisis PISA, baru 2030 kita punya peluang untuk menyamai prestasi pelajar di negara maju. الفصول الدراسية عبر الإنترنت بدأت تنتشر في كل مكان. التكنولوجيا بدأت تحل محل بعض الوظائف، وإذا نظرنا إلى مدارس الرائدة فهي تعد مركز للابتكار. المعرفة فيها تمتد عبر مختلف المجالات حتى أن هناك بعضها يعترض على التخصصات. هذا يعني أنك تختار تخصصا معينا
bal tadrusu ay syai'in tarqabu fihi wa tajma'u kulla syai'in litakunu akhiri ibtikaratika bil idafati ilayya dhalika yatumu ijra'ul ibtikarati bisyaklin kabirin aidan fi syarikati at-tikniyah laysa faqad fil jami'at la yumkinuna an nukaffir faqat fi kayfiyah mawaqabati it-ta'akhuri bal yajibu alayna aidan at-tafkiru fi kayfiyati isti'dadi istiqbalil mustaqbal wafqan litahlil pisa fa innana sanahdi bi fursatin lita'dili ada itulah biladaina liyusbiha mutasawiyan ma'adwali al-mutaqaddimati biqulumi ami alfaini wasalasin. Dalam bidang sains dan teknologi, dan itu termasuk cepat karena kita itu nomor 5 dalam hal kecepatan melakukan perbaikan. Jadi selain kita harus berusaha mempercepat perbaikan, kita harus punya visi ke depan. في مجال العلوم والتكنولوجيا وهذا يشمل السرعة أيضا لأننا نحتل مرتبة الخامسة في سرعة القيام بتحسينات لذا بالإضافة إلى أننا يجب أن نسعي لتشريع الإصلاحات يجب أن يكون لدينا أيضا رؤية للمستقبل. Apa sih yang akan kita lakukan kalau kita udah ngejar ketertinggalan? Karena negara-negara lain juga pastinya akan melangkah ke depan. Nah, dari sinilah kami yang ada di Hutata. ماذا سنفعل إن ضمن الحق بتأخر لأن الدول الأخرى بالتأكيد سنقوم بتقدم أيضا بسرعة وهنا نحن الذين نتواجد في هوتاتا سنفعل من هنا. Dengan beragam pengalaman yang kami punya, pengen ikut andil dalam mempercepat itu. Kalau saya pribadi waktu mau balik ke Indonesia, profesor saya sempat berpesan supaya saya nerapin apa yang saya pelajarin selama di Singapura untuk kemajuan Indonesia. Dan salah satu caranya ya mengisi channel YouTube ini dengan tayangan sains populer dan tips belajar. Tapi sebenarnya visi kami tuh lebih besar dari sekedar channel YouTube aja, dan kami butuh bantuan dari teman-teman untuk memetakan masalah yang dialami oleh teman-teman semua. Kamu bisa isi survei Hutata ini di deskripsi ya, karena kami pengennya sih apa yang sedang kami kembangkan emang cocok sama apa yang بفضل خبرتنا المتنوعة نرغب في المساهمة في التشريع بهذا المجال. عندما كنت أنوي العودة إلى إندونيسيا نصحني أستاذي بتطبيق ما تعلمته أثناء فترتي في سنغافورة من أجل تقدم إندونيسيا، وأحد الطرق لذلك هو من خلال ملء هذه القناة على يوتيوب بمحتوى علمي شائع ونصائح تعلم، لكن رؤيتنا أكبر بكثير من مجرد قناة يوتيوب ونحتاج إلى مساعدة الأصدقاء لتحديد المشاكل التي يواجهها الجميع. يمكنكم ملء استبيان هوتاتا الموجود في الوصف. ترغب في التأكد من أن ما تقدم بتطويره يتوافق مع ما يحتاجه الناس فعلا. Nah, sekarang saya minta bantuan teman-teman supaya kami bisa membuat inovasi di bidang pendidikan yang tepat sasaran. الآن أنا أطلب مساعدة الأصدقاء لكي نتمكن من ابتداء الابتكار في مجال التعليم الذي يستهدف الهدف المناسب. Linknya ada di deskripsi ya. Segitu dulu video kali ini untuk ngebahas sedikit aja soal masalah pendidikan di Indonesia. Kasih tahu apa pendapat kamu setelah nonton video ini di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan salaman. Adapun beberapa strategi yang telah saya gunakan dalam proses penerjemahan ini yaitu strategi yang pertama, strategi penambahan.
Penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran BSA karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Teks BSA سواء كان يتعلق بتعليم العالم مثل الجامعات أو التعليم الأساسي والثانوي الابتدائي والثانوي. Teks BSU, apakah itu urusan pendidikan tinggi seperti universitas atau pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, mulai dari yang filosofi sampai soal teknis. Strategi penambahannya yakni di kana. Kana yata'allafu fi dhalikal waqti min 20 shakhsan bainahum ra'isul jami'a wa sadidatun wa kadzalika mumasalisina an hukuma sawa'an kana dhalika hakiman am waziran yatawalla su'una at-ta'lim. Teks BSU-nya isinya waktu itu ada 20 orang, ada rektor, profesor, terus ada juga perwakilan pemerintahan, baik itu gubernur maupun menteri yang mengurusi soal pendidikan. Di sini teks penambahannya yaitu kana, min, sama an. Selanjutnya tahaddasa al-'idata minal asadidati an annahu li tahqiqi ru'yatin ITB fi anna tusbaha jami'atun datu mustawa amaliyin. Profesor-profesor banyak cerita kalau untuk mengejar visi ITB buat jadi world class university. Jadi di sini teks penambahnya yakni an. Selanjutnya strategi pengurangan. Penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran BSA karena aturan dalam struktur bahasa sasaran BSA. Teks BSA-nya dui jaudatin aliyatin, teks BSU-nya yang berkualitas. Strategi yang selanjutnya yakni strategi arabisasi. Penerjemah menerjemahkan kata atau istilah yang ada dalam bahasa sumber BSU dengan cara menyalurkannya ke dalam bahasa sasaran atau BSA, dan penerjemah sedikit atau memberi tambahan satu huruf atau dua huruf atau menggolongkannya ke dalam salah satu pola kata dalam bahasa sasaran BSU. Teks BSA-nya yakni Sodikin likutata, sahabat utata, ala fi dunia hati likutata, di video utata. Kuntu uridu an akuna mislu tuni sitarok. Terus fi Singapura, di Singapura. Selanjutnya yakni kosakata baru. Kosakata baru dibagi menjadi dua, yakni isim dan fi'il. Yang isim al-ulumi, sains, ibtidai, kreativitas atau inovasi, fursatin, peluang atau kesempatan, ar-rabitu, linknya atau tautan, asnaan, selama, dainan, hutang. Yang fi'il tantasiru, menyebar, tu'addu, dianggap atau dihitung, tahallu, menyelesaikan, fakir, berpikir, yusiru, bersikeras, bada'at, mulai. Adapun kesimpulan dari terjemah ini, yakni fil waqi'i inda munaqashati qadaya at-ta'lim fi Indonesia fa innal mawdu'a wasi'an jiddan sawa'an kana yata'allaqu bi ta'limil 'alim misal al-jami'at aw ta'limil asyi wa sanawi al-ibtida'i al-i'dadi wa sanawi bada'at binal umuril salafiyah hatta qadaya al-faniyah, walakin hadha al-marata sanahawal al-munaqashat bada'at ala tajribat fi majalil at-ta'limi bifadli khibratina al-mutanawwi'at narwabul fil musyahamati fi tashri'in bihal al-majali indama kuntu anwail audati ila Indonesia nasuhani ustadi bitadbiki ma ta'alamtuhu asna'a fatrati fi Singapura min ajli taqaddumi Indonesia wa ahadu turuki lidzalika huwa min khilalil mal'i hadal qana'i ala YouTube bimuhtawi ilmiah sawa'in wa nasaiha ta'lamu lakinna ru'yatana akbaru bikashirin min mujarradin fanati YouTube wa nahtaju ila musya'adatil asdiqa'i li tahtadi musyakili allati yuwajihuha al-jami'u yumkinukum mal'u istibyani hutata al-mawjudi fil wasfi narqabu fi ta'kuli min anna ma nakumu bitadwihi yatawafaqu ma'a ma yahtajuhu an-nasu fi'lan. Yumkin hada minni wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.